نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا ما ظهر منها، کہ محبوب مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ اب اس حوالے سے اگر آپ نے مکمل معلومات حاصل کرنی ہو، تفسیر کبیر، روح البیان اور تفسیر کبیر کا مطالعہ کر لیں، تفسیر خازن کا مطالعہ کر لیں۔ میں مختصر طور پر بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ غیر محرم کی طرف اگر نظر کرنے سے اس کو شہوت کا خطرہ ہو اور برے خیالات آنے کا خطرہ ہو تو پھر مرد کی طرف، غیر محرم مرد کی طرف نظر کرنا جائز نہیں۔ اب اس میں باپ، دادا، چاچا، ماموں، بھتیجے، بانجے، بیٹے، بھائی شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس حوالے سے ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، حضرت ام سلمہ، حضرت میمونہ، یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مکتوم یہ نابینا تھے، صحابی رسول تھے، حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ان کو پردہ کرنے کا حکم دیا، تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نابینا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو نابینا نہیں ہے، تم تو ان کو دیکھ سکتی ہو۔ تو لہٰذا یہ ہے کہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی، آگے فرمایا اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ شرمگاہوں کی آج کل کا دیکھا جائے دور جو ہے بڑے ہی زیادہ ایسا دور ہے کہ آپ بازاروں میں چلے جائیں یا ایسی جگہوں پر چلے جائیں جہاں پر پارکوں میں عورتیں ہوتی ہیں اور ایسے لباس انہوں نے پہنے ہوتے ہیں جس سے ان کے جسم نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو بالکل بھی جائز نہیں، حرام ہے۔ عورتوں کو بتانا چاہیے، بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ ولا یبدین زینتہن، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں۔ زینت جن جگہوں پر کی جاتی ہے، گردن، سر اور اس طرح کان وغیرہ، ان چیزوں کو بالکل بھی ظاہر نہ کریں، چھپا کر رکھیں۔ اور لہٰذا یہ ہے کہ باقی دونوں ہاتھ چھپانے بھی مشقت ہے، دونوں پاؤں، باقی چہرے کا جہاں تک حکم ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، اس کے تحت میں نے مکمل وضاحت کر دی ہے۔ مفتی دانش ہادی میرا یوٹیوب چینل آپ سرچ کر لیں کہ چہرے کا پردہ ہے، یعنی کہ بہرحال چہرے کا بھی پردہ واجب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی مولویوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے چہرے کا پردہ ہے، نبی کریم علیہ السلام نے نہیں کہا، نہیں فرمایا، قرآن میں نہیں آیا کہ چہرے کا پردہ واجب ہے، تو یہ کس نے کہا؟ اس کے تحت میں نے مکمل تفصیل، مکمل معلومات دے دی ہیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، چہرے کا بھی پردہ واجب ہے۔ آج کل فتنے کا دور ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف ہے وہ میں نے وضاحت کر دیا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ، یہ آیت مبارکہ لکھیں اور اس کے تحت آپ مفتی دانش حاضری لکھ دیں تو مکمل معلومات مل جائیں گی۔ تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا عورتوں کو، اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں، اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ بہرحال ویڈیو سنیں، دیگر لوگوں تک پہنچیں، آپ لوگوں کے لیے بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔